رات، آج کی رات مبارک رات ہے، کیونکہ مینا سماج میں سیاسی جلسہ نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر ہو رہا ہے، انہی کو یاد بنائی جا رہی ہے۔ اے دیوانوں ایک بار محبت سے سبحان اللہ کو، ادھر سے آواز نہیں آ رہی، سب مل کے بولو ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جم کر بیٹھے رہیں، آئیں گے بلبلے باغ مدینہ، آئیں گے پوری دنیا میں جن کی دھوم مچی ہے، آئیں گے تمہارے بیٹھنے کے انداز کو دیکھ کر، جب وہ اسٹیج پہ چڑھیں گے ان کو دیکھ کر آپ سبحان اللہ کہیں گے تو قاری رضوان خان صاحب سمجھیں گے رائچور میں کس قدر عشق رسول، عشق اولیاء دلوں میں بسا ہوا ہے کہ لوگ بغیر ہمیں کچھ کہنے سے پہلے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ یہ سبحان اللہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم جاگ رہے ہیں۔ اچھا سبحان اللہ زور سے بولنے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر آپ سبحان اللہ زور سے بولے، بآواز بلند بولے، اگر آزو بازو والے کی کان میں تھوڑی تکلیف ہو رہی یا باڈی میں کچھ وائبریشن ہو رہا تو سمجھ لو اس کے آنگ میں ہے، اس کے آنگ میں باڈی میں ہے۔ اللہ کے نام سے جسے چیڑ پیدا ہوتی نا، سمجھ لو اللہ کے نام سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو، شیطان کیا ہے؟ بھاگ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کا نام جب فجر کی اذان میں موجود لیتا نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کتے روتے ہیں، کیوں روتے ہیں؟ اللہ کا نام سن کر شیطان بھاگتا ہے۔ بولو جی سبحان اللہ، اور محبت سے بولو، ارے سبحان اللہ یہاں بولے تو عرش ہلتا ہے۔ اللہ کہتا ٹھہر جا، کہتا ہے عرش مولا بخش دے، جو مہلا سماج میں بیٹھے نا پہلے بخش دے۔ اللہ کہتا تو گواہ ہو میں سب کو بخش دیا۔ یہ بخشش کی رات ہے، یہ بخشش کی محفل ہے۔ یہاں جو بیٹھے ہیں ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے۔ کسی نے کیا خوب کہا، محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں، آتے وہی ہے جنہیں سرکار بلاتے ہیں، آتے وہی ہے جنہیں سرکار بلاتے ہیں، آتے وہی ہے جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ اور جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، خود خدا قریب ہوتا ہے۔ اور محبت سے سبحان اللہ، یہ ذرا سمجھیے، شعر کو سمجھیں گے تو آپ اور جوش میں آئیں گے۔ کیا بول رہا شاعر؟ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا۔ اب آپ لوگ دور دور کہیں کوئی بھئی قریب قریب ہونا نا، خدا جب قریب ہوتا تو ہم دور کیوں؟ یہ وہ محفل ہے جس میں رحمتوں کا نزول ہو رہا، برکتیں ہر طرف سے مل رہی ہے۔ روز تو سونا ہے، روز تو رونا ہے، گھر میں برکت نہیں، دکان میں برکت نہیں، پیسوں میں برکت نہیں، تجارت میں ترقی نہیں، قرضے پھٹتے نہیں، بچی کو رشتے آتے نہیں۔ ارے یہ سب دل میں ارادہ کر کے اجتماع میں بیٹھو، پورا سلام ہوئے تک ہلنے والا نہیں، مگر مولا یہ بیٹھنا کا ایک ہی مقصد ہے، میرے جتنے کام پینڈنگ ہے یہ ذکر کی برکت سے پورے کام اینڈنگ تک پہنچا دے۔ انشاءاللہ کل سے ہمارے کاموں میں اللہ برکت عطا فرما دے گا، ترقی عطا فرما دے گا۔ یہ محفل معمولی نہیں ہے، اچھی اچھی نیتیں کر لو، اچھے اچھے دل میں ارادے کر لو، اللہ یقیناً ہماری مرادوں کو پوری فرما دے گا۔ پتہ نہیں اتنے مجمع میں کون اللہ کا بندہ ہوگا جس کے آنے کی وجہ سے ہمارا اجتماع بھی قبول ہو جائے گا اور یہاں بیٹھنے والوں کی دعا بھی قبول ہوگی۔ بولو سبحان اللہ، اور محبت سے بولو۔ اب دھیرے دھیرے لوگ آتے ہی رہیں گے، تو جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، پھر میں یہ شعر کہہ رہا ہوں، دور دراز جو لوگ کھڑے ہیں، دور دراز جو لوگ بیٹھے ہیں، اس انتظار میں کہ آندے مولانا آندے، آئیں گے مولانا، آپ اگر آئیں گے تو آ ہی جائیں گے، وہ بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی سن رہے ہیں، ایسی ہستی ہمارے درمیان میں آنے والی ہے۔ اللہ اکبر، پوری دنیا میں جن کی دھوم مچی ہے، کون ہے یہ؟ امیر سنی دعوت اسلامی، اللہ اکبر، عطائے حضور مفتی اعظم ہند حضرت العلامہ مولانا حافظ و قاری محمد شاکر علی نوری صاحب، سبحان اللہ، ایسی ہستی ہمارے درمیان میں کچھ ہی لمحوں میں جلوہ گر ہوگی۔ اللہ اکبر، لوگ تو کعبہ جاتے ہیں، کعبے کو چھیتے ہی فخر محسوس کرتے ہیں، کوئی غلاف کو چھینے کے لیے تڑپتا ہے، کوئی کعبے کو چھینے کے لیے تڑپتا ہے، مگر خوش نصیب ہماری یہ ہے کہ ہمارے درمیان میں اب جو آنے والے ہیں وہ ہستی ہے، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے آل نبی اولاد علی کے صدقے میں شاکر
काबे को नहीं छुए, काबे में जाने का मौका मिल गया है, काबे के अंदर गए हैं और उस अंदर काबे में जाकर उम्मत के लिए दुआ करें, नबी की उम्मत के लिए दुआ करें, आलम इस्लाम के लिए दुआएं करें। ऐसी अजीम शख्सियत हमारे दरमियान में आने वाली है। और उसके अलावा भी बुलबुले बाग़े मदीना नाते पढ़ते पढ़ते इनका भी ये आलम हो गया कि इन पर भी अल्लाह का फजल ऐसा हुआ कि ये भी काबे के अंदर दाखिल हुए। माशाअल्लाह, और मोहब्बत से बोलो, पीछे से आवाज नहीं आ रही, सब मिलके बोले ना भाई सुभान अल्लाह। अभी से आपको जगा रहा हूं, अभी तो आपको जागना है, आज की रात कुर्बानी दो। रोज रात को हुजूर अपनी उम्मत के लिए रोते थे ना, रब्बी हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। अरे जो पैगंबर अभी हम पैदा नहीं हुए, हम गुनाहगारों के लिए रो रहे हैं, मेरी उम्मत को बख्श दे मेरे मौला। आज ये उम्मत एक दो घंटे बैठने को तैयार नहीं, आज ये उम्मत जिक्र मुस्तफा सुनने को तैयार नहीं। कामयाबी तलाश करने वालों, कामयाबी दुनियावी तालीम से नहीं मिलती, मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नतों के सांचे में ढलकर जो इल्म हासिल किया जाएगा उसी की बुनियाद पर अल्लाह कामयाबी अता कर देगा। ये कामयाबी की तरफ ले जाने वाली महफिल है। हमारे नबी हम गुनाहगारों के लिए रात रात रोते रहे, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। इतना रोते थे, इस मंजर को आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी यूं कहते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। ऐ सरकारे मदीना के दीवानों, याद रखना, माँ की मोहब्बत घर की ढेलिस तक है, बीवी की मोहब्बत घर की ढेलिस तक है, बहन की मोहब्बत घर की ढेलिस तक है, बाबा की मोहब्बत खबर तक है, भैया की मोहब्बत खबर तक है, दादा की मोहब्बत खबर तक है, नाना की मोहब्बत खबर तक है। खबर में ना नाना उतरेगा, ना दादा उतरेगा, ना बेटा आएगा, कोई हमारी खबर में नहीं आता, सब खबर तक आते हैं। औरतें घर की ढेलिस तक आती है, जब घर से जोमन जनाजा उठता है, मैयत को उठाया जाता है, दरवाजे के पास खड़ी होकर औरतें रोती है, मेरे जिगर के टुकड़े को कहां ले जा रहे हो, मेरे बच्चे को कहां ले जा रहे हो। माएं रो रही है, बीवी रो रही है, मेरे शोहर को कहां ले जा रहे हो। अब ऐसे जगह ले जाएंगे, वहां से कभी लौट कर नहीं आएंगे। लोगों, जिंदगी भर वहां हमको हजारों बरस सोना है, उस सोने को अगर आप वहां की कब्र की तारीख को नूर में तब्दील करना चाहते हो, आओ इसी महफिल में बैठो, करीब करीब होकर बैठो, मिलजुल कर बैठो और बता दो मुसलमान सफों से बिखरा हुआ नहीं है। हमारा एकजुट होकर बैठना ये इत्तेहाद और इत्तेफाक की दलील है। इसी बैठने से अल्लाह दिलों में मोहब्बत पैदा फरमा देगा, मोहब्बत पैदा कर देगा। माँ की मोहब्बत खबर तक है, बीवी की मोहब्बत, माँ की मोहब्बत घर की ढेलिस तक है, बीवी की मोहब्बत घर की ढेलिस तक है, बहन की मोहब्बत घर की ढेलिस तक है, नानी की मोहब्बत घर की ढेलिस तक है, दादी की मोहब्बत घर की ढेलिस तक है, बाप की मोहब्बत खबर तक है, दादा की मोहब्बत खबर तक है, नाना की मोहब्बत खबर तक है, चाचा की मोहब्बत खबर तक है, मामू की मोहब्बत खबर तक है। खबर में नहीं, सारी मोहब्बतें जहां खत्म हो जाती है, रिश्ते नाते टूट जाते हैं। खबर में अगर किसी की मोहब्बत काम आती है तो मुस्तफा की मोहब्बत काम आती है। मरने के बाद सब लोग खबर में छोड़ दिए चले गए, मगर 40 कदम भी नहीं पहुंचे, मदीने से रसूलुल्लाह आने वाले हैं, हुजूर आने वाले हैं। अब जब नबी आएंगे, अब मैयत को नबी देखेंगे, अगर नबी देख रहे हैं वो गुटखा खाने वाला है, वो दाढ़ी मुंडाने वाला है, वो सर पे जानवरों की जैसी कटिंग बनाने वाला है, अपने कान में बोली डालने वाला है, हाथ में कड़ा डालने वाला है, हाथ में नाड़े भरने वाला है और लोगों की तौहीद करने वाला है, माँ को तकलीफ देने वाला है, बाप को सताने वाला है। अगर ऐसा शख्स आएगा, नबी वहां से चेहरा फेरेंगे। अगर नबी चेहरा फेर ले तो हमें बचाने वाला कौन होगा? ए मुसलमानों, अभी वक्त है, सुन्नी दावत इस्लामी के प्लेटफॉर्म से ये दावत दी जाती है। आज तक हमने कटिंग बनाए हजारों रुपए खर्च करके, आज सच्ची तौबा कर लो, मैं ऐसी कटिंग नहीं बनाऊंगा जिसको ना रसूल ने पसंद किया, जिसको ना गौसे आजम ने पसंद किया, जिसको ना इमाम हुसैन ने पसंद किया। आज से तय करो कि मैं आज के बाद ऐसा पैंट नहीं पहनूंगा जो फटा हुआ हो, जो टाइट हो, जो तहरत करने तक नहीं आता। खुदा
قبر میں نبی آنے والے ہیں، ان کو چہرہ دکھانا پڑے گا. اگر نبی دیکھیں گے، اگر ساری برائیاں ہیں، نبی اپنا چہرہ پلٹا دیں گے تو پھر یاد رکھنا خبر ایسے دبا دے گی، ایسے دبا دے گی کہ پسلیاں ٹوٹ جائے گی، آپس میں مل جائے گی. وہاں نہ ماں بچانے آتی ہے نہ باپ بچانے آتا ہے. جس دوست کے خاطر تم نے IPL میچ میں شرطیں لگائے تھے، کرکٹ کے لیے کڑک دھوپ میں ادھر 3 لکڑیاں ادھر 3 ڈنڈے رکھ کر بھاگ دوڑ کرنے والوں، سخت گرمی میں نماز قضا ہو رہی ہے، نماز کا خیال نہیں، کرکٹ کا شوق ہے، فٹ بال کا شوق ہے، کھیل کودنے کا شوق ہے، ان سارے خرافات سے توبہ کرو. اس لیے کہ قبر میں مصطفیٰ آنے والے ہیں، نبی آنے والے ہیں، ہر ایک کی قبر میں آنے والے ہیں، ہر ایک کی قبر میں جلوہ گر ہونے والے ہیں. اللہ اللہ، جب قبر میں حضور آئیں گے، اب جب نبی دیکھیں گے تو کیا ہم اپنے نبی کو دکھانے کے قابل ہیں؟ خدا را مسلمانوں، اپنے نبی کو خوش کرنا چاہتے ہو، فجر کی نماز پڑھو. اپنے نبی کو خوش کرنا چاہتے ہو، ظہر کی نماز پڑھو. اپنے نبی کو خوش کرنا چاہتے ہو، عصر کی نماز پڑھو. اپنے نبی کو خوش کرنا چاہتے ہو، مغرب کی نماز پڑھو. اپنے نبی کو خوش کرنا چاہتے ہو، عشاء کی نماز پڑھو. اپنے نبی کو خوش کرنا چاہتے ہو، سنتوں پر عمل کرو، ماں کی خدمت کرو، باپ کی خدمت کرو، پڑوسی سے اچھا سلوک کرو، راستے میں پڑے ہوئے پتھر کو ہٹاؤ، کانٹوں کو ہٹاؤ. بتاؤ مسلمان دنیا کا دیوانہ نہیں، مصطفیٰ کا دیوانہ ہے، رسول کا دیوانہ ہے. آؤ اپنے گلے میں دنیا دار کا پٹا نہیں، غلامی مصطفیٰ کا پٹا گلے میں ڈالنا. آج ضرورت ہے ہمیں عمل کرنے کی، آج ضرورت ہے ہمیں گناہوں سے نفرت کریں، نیکیوں سے محبت کریں. آج ضرورت ہے ہمیں کہ برائیوں کے اڈوں کو چھوڑ دو، مسجدوں کو آباد رکھو. قوم مسلم مسجدوں کو ویران کر دیا تو آج ہمارے گھروں پر بلائیں دستک دے کر گھروں میں داخل ہو رہی ہے. مسجدوں کو ویران رکھنے والوں، فجر کے وقت اپنے گھروں میں سوئے پڑے رہنے والوں، آؤ جو فجر کی نماز میں سویا پڑا رہتا ہے، مسجد بد دعا کرتی ہے. نہ اگر مسجد بد دعا کرے، نہ تعویذ کا اثر ہوتا ہے، نہ لیمو کا اثر ہوتا ہے، نہ تمہارے وظائف کا اثر ہوتا ہے. اگر تم اثر دیکھنا چاہتے ہو، فجر پڑھنا ہوگا. اس لیے اللہ نے فجر میں وہ طاقت رکھا ہے، وہ قوت رکھی ہے میرے پروردگار نے. جو شخص فجر کی 2 رکعت سنت پڑھ کے فرض نماز ادا کرتا ہے، اللہ اس کے چہرے پہ نور دیتا ہے، اس کے دل کو تسکین عطا کرتا ہے، اس کی روح کو اللہ پاک کرتا ہے، اس کی بی پی کو نارمل کیا جاتا ہے، شوگر کو اللہ اس کے اندر سے ختم کر دیتا ہے، کنٹرول میں آ جاتا ہے. نماز فجر شوگر کو کنٹرول کرتی ہے، نماز فجر بی پی کو نارمل رکھتی ہے، نماز فجر چہرے میں نور دلاتی ہے. نماز فجر پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے. حدیث میں ہے میرے نبی نے کہا جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ گویا اللہ کے ذمے میں رہتا ہے، اللہ کے ذمے میں رہتا ہے. فجر پڑھنے والا اللہ کے ذمے میں ہے. نماز فجر پڑھ کو تو دیکھو، خرزے پھٹنے نہیں، ادھر ادھر شکایت کرنے سے خرزے پھٹنے والے نہیں. رب کی بارگاہ میں آجا، سورج نکلنے سے پہلے دامن پھسار کر اللہ کے گھر میں بیٹھ، بول مولا سے، او کائنات کو چلانے والے رب العالمین، تیرے نبی نے اعلان کیا فجر پڑھنے والا کسی کا محتاج نہیں ہوتا. میں تیری بارگاہ میں سر جھکا رہا ہوں، محمد کے صدقے میں، آل محمد کے صدقے میں میرے سر سے خرزے کا بوجھ اتار دے. روز مانگو، ایک دن کرم ہوگا، وہاں سے روزی اللہ دے گا جہاں تمہارا گمان تک نہیں جائے گا. عقل کام نہیں کرے گی. فجر پڑھنے والے کئی لوگ ایسے ترقی ہو چکے ہیں، ترقی پا چکے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے فجر کی نماز پڑھنے والے کو اللہ اس کی رزق میں برکت دیتا ہے، اس کی عمر میں برکت دیتا ہے. آؤ ہمارے دلوں میں خدا کا ڈر پیدا کرو. جب ہمارے دل میں خوف خدا طاری ہوگا تبھی تو آدمی گناہوں سے نفرت کرے گا. آئیں گے وہ، آپ ادھر دیکھیں میرے بھائی، ادھر دیکھیں، ماشاءاللہ، ایک بار سبحان اللہ کہیں. ہمارے دلوں میں خوف خدا پیدا کرو، تب تو گناہوں سے نفرت ہوگی، گانوں سے نفرت ہوگی، پکچر سے نفرت ہوگی، برائیوں سے نفرت ہوگی. آج ضرورت ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرو. جس کے دل میں اللہ کا ڈر آتا
رہا ہے وہ کوئی گناہ نہیں کرتا بلکہ وہ نیکیاں کرتے ہوئے نظر آتا ہے، سنتوں پر عمل کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اے سرکار مدینہ کے دیوانوں، آج ہمارے دلوں سے خوف خدا نکل گیا، آج ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر نکل گیا، اسی لیے ہم رات کے اندھیرے میں گناہ کر رہے ہیں، کوئی نہ دیکھ رہا یہ سمجھ کر چھت پر چلے گئے، موبائل کے ذریعے گناہ، یوٹیوب کے ذریعے گناہ، گوگل کے ذریعے گناہ۔ یعنی آپ غور کریں کہ ہر آدمی گناہوں میں ملوث ہے، آج گناہوں کے دفاتر ہر طرف کھلے ہیں اور گرم نظر آ رہے ہیں۔ ان سارے گناہوں کے دفاتر کو بند کرنے کے لیے آج کا یہ عالمی سنی دعوت اسلامی کا روح پر سنی اجتماع آپ کے رائچور میں مہیلا سماج گراؤنڈ میں اس لیے رکھا گیا تاکہ نوجوانوں برائیوں سے نفرت کرو، نیکیوں سے محبت کرو۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ ارے لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، یہ آواز بھی بڑھنا چاہیے، بولو سب مل کر اور زور سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سب ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اور ایک بار ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ ہم سبحان اللہ کہہ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ کا مطلب کہ اللہ پاک ہے۔ کیا ہے اللہ؟ بولو بھائی، اللہ کیا ہے؟ زور سے بولو۔ سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پاک ہے۔ اور زور سے بولو، اللہ پاک ہے۔ جب بندہ اللہ پاک ہے سبحان اللہ کہے گا، اللہ پاک ہے اللہ پاک ہے کہے گا، اللہ کہے گا، قدرت آواز دے گی، بندے میں تو پاک ہوں ہی ہوں، تو کہنے سے نہ کہنے سے نہیں، مگر تو نے میری پاکی کا ڈنکا مہیلا سماج میں بجا دیا، اب میں تجھے پاک کر دیتا ہوں، تیرے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ ارے اللہ کا ذکر بار بار کرو، اللہ بار بار تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور پاک و صاف کر کے مصطفیٰ کے قریب کر دے گا۔ اور بولو سبحان اللہ محبت سے۔ آج ہمارے دلوں سے خوف خدا نکل گیا، آج ہم اپنے ماں باپ کو دھکے مار رہے ہیں، اس لیے ہمارے دل سے اللہ کا ڈر نکلا جو ہم اپنی ماں کو آنکھیں دکھاتے ہیں، اپنے باپ کو آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ بعض علاقوں میں جوان بچے اپنے باپ کا کالر بھی پکڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج معاشرے کے اندر جو برائیاں پھیلی ہے اس برائیوں کو ختم کرنے کے لیے تحریک سنی دعوت اسلامی کئی سالوں سے آپ کے شہر رائچور میں کام کر رہی ہے۔ ماں باپ کے نافرمانوں کا انجام کیا ہوگا؟ حدیث کے الفاظ ہے، جس نے ماں باپ کا دل دکھایا اس کی نہ نماز قبول ہوگی، نہ اس کا حج قبول ہوگا، نہ اس کے روزے قبول ہوں گے، نہ اس کی زکوٰۃ قبول ہوگی، کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ ماں باپ کا دل جیتو تب سجدے کرو، اللہ سجدے بھی قبول فرما لے گا، سجدوں کی برکت بھی عطا کرے گا۔ ماں کی دعا تقدیر کو بدلتی ہے۔ ہم کہتے مولانا دعا کرو، ہم کہتے صاحب دعا کرو، ہم کہتے صاحب دعا کرو، ارے ہم دعا کرا رہے ہیں بول بول کر۔ جب کسی کو بولتے ہیں نا امام صاحب دعا کرو تو امام صاحب آپ سامنے والے کو دیکھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے۔ اگر آپ کو دعا بے لوث کسی سے ملتی ہے تو وہ صرف ماں سے ملتی ہے، آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں، ماں دل سے دعا دے دیتی ہے۔ میرے بیٹے کو اللہ خوش رکھے، کبھی اس نے میرا دل نہیں دکھایا۔ ماں کی دعا تقدیر کو بدلتی ہے۔ داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا، حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبر تقریر کر رہے تھے، مجمع جمع تھا، ان کے پاس ایک نوجوان بیٹھا تھا، ملک الموت تشریف لائی اور حضرت داؤد علیہ السلام دیکھیں کہا ادھر کیسے؟ کہا وہ آپ کے پاس جو بیٹھا ہے نا اس کی روح قبض کرنا ہے، مگر یہاں نہیں، اس کے گھر میں آپ اسے بھیج دیجئے مکان۔ پیغمبر داؤد علیہ السلام بھیج دیتے ہیں۔ اب داؤد علیہ السلام کے کہنے پر وہ جا رہا ہے گھر کی طرف، جا رہا ہے گھر کی طرف، روح قبض کرنا ہے گھر میں، توجہ چاہتا ہوں، گھر میں۔ اب یہ گھر کی طرف بڑھ رہا ہے، گھر میں اس کی ایک بوڑھی ماں تھی، اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا تھا، ماں اتنی کمزور تھی، چلنے کے قابل بھی نہیں تھی، آنکھ سے بھی کچھ کمزور تھی۔ اللہ اکبر، گھر میں اس کو پانی کی پیاس لگی ہے، ماں پیاس سے تڑپ رہی ہے، پانی کا ایک قطرہ گھر میں نہیں ہے اور گھر کے اندر کوئی ایسا شخص بھی نہیں جو ماں کو پانی لا کر دے سکیں، مگر یہ گھر آ رہا ہے۔ جیسے گھر کے قریب آیا، ملک الموت بھی گھر کے پاس آ چکی ہے، کچھ ہی لمحوں میں روح قبض کرنا ہے۔ اب وہ جیسے دروازے کو دستک دیا، ماں نے دروازہ کھولا، بیٹے کو دیکھ کر ماں کی آنکھوں سے آنسو نکلے، بیٹے تو آ گیا؟ ہاں امی میں آ گیا۔ بیٹے
अच्छा हुआ तो आ गया, मुझे पानी की बहुत प्यास लगी है, बेटे जल्दी पानी पिला। अम्मी जान आपको प्यास लगी है? दौड़ता हुआ गया, पानी लेकर आया। अभी कुछ लम्हे बचे हैं, बाकी बचे हैं रूह कब्ज करने के लिए। वो माँ को पानी पेश कर रहा है। जैसे माँ को पानी दिया, हाथ में माँ गिलास लेती है, आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरने लगे। ऐ अल्लाह, इस बूढ़ी माँ की मेरे परवरदिगार, मेरे बेटे ने बेलोस खिदमत करके मुझे पानी पिला रहा है, प्यास बुझा रहा है। अगर ये ना आता तो पता नहीं मैं इस दुनिया में रहती या नहीं रहती। ये मुझे पानी दिया मेरे परवरदिगार, अभी ये दुआई कलिमा कर रही है। इधर रूह कब्ज करने का वक्त करीब आया, इधर अल्फाज मुंह से निकल रहे हैं, इधर रूह कब्ज करने वाला फरिश्ता आगे बढ़ रहा है, उधर माँ की जुबान से जुमले निकले, ए अल्लाह मेरे सफेद बालों की लाज रख लेना, मेरे पास कोई दौलत नहीं जो बेटे के नाम पे करके जाऊं, बस मैं दुआ करती हूँ मेरे बेटे की उम्र लंबी कर दे। इधर माँ की जुबान से अल्फाज निकले, उधर रूह कब्ज करने का टाइम आया, रूह निकालने पड़े, आवाज आई, ओ इस्राइल वापिस पलट कर आओ, माँ की दुआ से हमने 30 साल इसकी उम्र में इजाफा कर दिया है, बरकत अता कर दी है। पता क्या चला, माँ की दुआ से मरने वाला भी जिंदा हो जाता है। अगर माँ बाप को राजी करोगे, मेरी बहनों, अपने माओ का दिल कभी मत दुखाना, अपने बाप का दिल कभी मत दुखाना। माँ बाप का दिल दुखाकर तुम कभी सुकून की जिंदगी नहीं गुजार सकते। मेरे नबी ने कहा है, नौजवानों नमाजें पढ़ पढ़ के घट्टे ला रहे हो, सज्जे कर रहे हो, इबादत कर रहे हो, और आओ पहले अपना जायजा तो लो, क्या हमने कभी माँ बाप को नाराज तो नहीं किया? अल्लाह अकबर। अगर इस तरफ जहन चला गया और माँ बाप को राजी करके सज्जे करना, अल्लाह वो सज्दों को कबूल करेगा। इसलिए कि सजदे करते करते भी अगर माँ बाप का दिल दुखा लिया, हर की जन्नत में नहीं जा सकता, क्योंकि मुस्तफा ने कह दिया, जब कोई औरत बच्चे की माँ बन जाती है, अल्लाह उस माँ के कदमों के नीचे जन्नत, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। आओ माँ बाप का दिल जीतो। ये तहरीक वो तहरीक है जो माँ बाप से दूर रहने वालों को करीब करती है। बोलो सुभान अल्लाह। अरे अभी से सुस्त हो गए क्या? जरा जोर से बोलो, पीछे से आवाज नहीं आ रही, सब मिलकर बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। माँ माँ है, वो माँ है माँ, इसीलिए तो नबी ने कहा कि उसके कदमों के नीचे जन्नत है, जन्नत है। 9 महीने पेट में रखती है, बड़ा पेट लेकर बर्तन धोई, कपड़े धोई, बावर्ची खाने में जाती हैं, आने वाले शोहर के खाने का इंतजाम। माँ माँ है, माँ को हमने समझा नहीं। 9 महीने पेट में रखकर बड़ी तकलीफों से जना, 2 साल तक सीने से लगाकर माँ दूध पिलाई। ए माँ को सताने वालों, तू इतना सताया बचपन में माँ को, मगर कभी माँ ने तुझे कोड़ा करकट की जगह नहीं फेंका, टेटवा नहीं दबाया, तेरी गर्दन नहीं मोड़ी, हालांकि तू माँ की गोद में था। इतना सताया माँ की गोद में, कभी कभी पेशाब भी करता था, पाखाना भी करता था। माँ को भूख लगती थी ना शिद्दत से, खाने बैठे तो जैसे बच्चा सोया समझकर दस्तर पर आती है माँ, तो फिर झोले में से रोने की आवाज आई, माँ खाना छोड़ के बच्चे के करीब जाती है। कभी आपने देखा नहीं, घर के अंदर जब दस्तर लगता है, माँ भी खा रही है और बच्चे की दादी भी खा रही है, बच्चे की नानी भी खा रही है, सारे लोग खा रहे हैं। जब बच्चा झोली में रोता है ना, अब वहां दादी नहीं उठती, कोई नहीं उठता, कौन उठते? बोलो भाई, माँ 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 होती है, माँ उठती है और खाना छोड़ी, माँ अपने बच्चे के पास पहुंची, बच्चा रो रहा है, समझाने के बाद भी संभलता नहीं, फिर माँ अपने बेटे को सीने से लगाई, दूध पिलाती है, जब तक बच्चा सोता नहीं, माँ खाती नहीं। तेरा इतना ख्याल करने वाली तेरी माँ है। अरे जिनके सर से माँ का साया उठ गया, जिनके सर से बाप का साया उठ गया, वो लोग रो रहे हैं, काश मेरी अम्मी और अब्बू होते, मैं उनको राजी कर लेता था। आज अल्लाह ने तुम्हारे सरों पर माँ बाप का साया रखा है, तो जाओ इज्तिमा के बाद अगर दिल दुखाया है तो माफी मांगना, कदमों के पास बढ़ जाना। अगर माँ दिल से माफ कर दे तो जितने काम तेरे रुके हैं वो सब कामों में अल्लाह कामयाबी अता कर दे। माँ माँ है मेरे भाई, माँ को समझो, बाप को समझो। अगर ये सारी बातें हमारे दिल में कब पैदा होगी? कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकुनू मास्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। बोलो सुभान अल्लाह। ये मैंने बोलो, कुरान बोल रहा है, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कुरान क्या कह रहा है? ऐ ईमान वालों,
یا ایھا الناس نہیں کہا، یا ایھا الناس کہتا تو سب لوگ آتے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ آمنو میں 4 حروف ہیں، کتنے ہیں؟ الف، میم، نون، واو، یہ چاروں حرف ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ الف سے اللہ کو ماننا، بولو سبحان اللہ، الف سے اللہ کو ماننا۔ اب الف کے نیچے کیا ہے؟ بولو بھائی، میم سے محمد کو ماننا۔ اتنا آہستہ سبحان اللہ۔ میم کے بازو میں کیا ہے؟ نبیوں کو ماننا۔ نون کے بازو میں کیا ہے؟ واو سے ولیوں کو ماننا۔ ارے اور زور سے بولو۔ ہمارے ریچور میں یا بازو میں عبدال حسینی بابا، منور حسینی بابا آرام کر رہے ہیں، پیچھے شیخ میاں بابا ہے، آگے جاؤ تو خطبہ ریچور شمس عالم بابا ہے۔ تو ہم ولیوں کو بھی ماننے والے، نبیوں کو بھی ماننے والے، محمد کو بھی ماننے والے، اللہ کو بھی ماننے والے، آمنو، اللہ کو ایک ماننے والے، محمد کو خاتم النبیین ماننے والے، نبیوں پر ایمان لانے والے، ولیوں کو ماننے والے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اب ہمیں اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ سے ڈرو سے مطلب یہ ہے گناہ کرنے سے پہلے سوچو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، میرا مولا دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ تصور اندر آ جائے کوئی گناہ نہیں کرے گا۔ اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرو، اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو۔ آج ہمارے دلوں سے خدا کا ڈر نکل گیا، اسی لیے لوگوں آج ہمارے بچے، نوجوان بچے گناہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کھلے عام گناہ کر رہے ہیں، کھلے عام لڑکیوں کو چھیڑ رہے ہیں، کھلے عام لڑکیاں لڑکیوں کو چھیڑ رہی ہیں، کھلے عام ایک لڑکی دوسرے لڑکے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس گاؤں سے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ کا ڈر دل میں نہیں ہے، اس لیے وہ برائی کر رہے ہیں۔ میری بہنوں، اپنے دل میں خدا کا خوف پیدا کرو، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، مولوی دیکھے یا نہ دیکھے، امام صاحب دیکھے یا نہ دیکھے، مگر مولا تو دیکھ رہا ہے، ہر جگہ دیکھ رہا ہے، اس سے تم بچ نہیں سکتے۔ جو جہاں جہاں گناہ کر چکے ہیں آج اسی میدان میں توبہ کرو۔ یہ مہلا سماج ہمارے دلوں کو میلا دھونے والا ہے، بولو سبحان اللہ۔ اس مہلا سماج میں اپنے دل کے میلے کو دھونا ہے، اپنے سینے کو مدینہ بنانا ہے، عظیم ہستیوں کی زیارت کرنا ہے۔ مقدس ہستیاں بھی کچھ لمحوں میں آئے گی، وہ ہستیاں آنے والی ہیں جن کی زیارت کے لیے، جن سے مصافحہ کرنے کے لیے ہر کوئی بے چین و بے قرار ہوتا ہے، مگر آج وہ ہستیاں آ رہی ہیں۔ میں نے پہلے ہی بتا دیا، جن کی تقریر صرف انڈیا میں نہیں، بیرونی ممالک کے اندر، افریقہ میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، سعودی عرب میں، جدہ میں، بغداد میں، ہر جگہ محبت رسول کا جھنڈا لہرانے والے شاکر صاحب تشریف لا رہے ہیں، شاکر صاحب آ رہے ہیں، جن کی تقریروں سے کئی جوانوں کی زندگیاں بدل گئی ہیں۔ کئی جوان جو برائیوں کے اڈے پر تھے، رات بھر نشے میں رہنے والے، اب وہ تہجد گزار بن گئے، امام سروں پر آ گئے، چہروں پہ داڑھی آ گئی، اور گانوں سے نفرت کر کے نعت مصطفیٰ سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں۔ خدا را مسلمانوں، آج ضرورت ہے ہمیں اپنے آپ کو بدل دینے کی، آج ضرورت ہے ہم اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے حوالے کرنے کی، کیونکہ موت کبھی بھی کہیں بھی آ سکتی ہے۔ ابھی سے تیاری کرو، اللہ کے حضور توبہ کرو، گناہوں سے توبہ کرو، معافی مانگو۔ حالات پورے ملک کے بگڑ چکے ہیں، اگر اس بگڑے ہوئے ملک کے حالات کو سنوار سکتے ہیں تو ایمان والا ہی سچی توبہ کر لے، اللہ دشمن کے دلوں میں بھی ہماری محبت پیدا کر دے گا۔ جو ہمارے اوپر ظالم حکمران کو مسلط کیا ہے، وہی رب ان کے دلوں میں، جب ہم توبہ کر کے نبی کے دیوانے ہوں گے، وہی ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ آج ضرورت ہے دیوانوں، یہ تحریک جوڑ پیدا کرتی ہے، توڑ نہیں۔ محبت کے قلعے تعمیر کرنے کا نام سنی دعوت اسلامی ہے، محبت کی دیواریں مضبوط بنانے کا نام سنی دعوت اسلامی ہے۔ یہ وہ تحریک ہے جو آپ کے شہر ریچور میں ہر سنڈے
में मगरिब से इशा तक मस्जिद बीबी हलीमा लोहारवाड़ी में आप अपने जवान बच्चों को और आपके साथ अपने बच्चों को लेकर आओ। इंशाअल्लाह हमारे इस इज्तिमा में पाबंदी से जब बच्चा आएगा तो कल बड़ा होने के बाद वो हुजूर की नात गुनगुनाएगा, कुरान की तिलावत करेगा, अच्छे सही तलफ्फुज के साथ सही ढंग से पढ़ने का तरीका तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी आपको सिखाती है। हमारे मुबल्लिगीन से जुड़ जाओ, मौलाना जमील बरकाती से जुड़ जाओ, हाफिज अहमद रजा साहब से जुड़ जाओ, इनसे जुड़ जाओ। इंशाअल्लाह ये इस्लाह करेंगे। आपको जिन चीजों की जरूरत है, जनाजे की दुआ सिखाएंगे, अजान के बाद की दुआ सिखाएंगे, उसूल का तरीका बताएंगे, सारे जो भी नमाज के फराइज शराइत सब कुछ मालूम करना है। संडे के दिन इंशाअल्लाह दोस्त अहबाब के साथ तशरीफ लाए। हर इतवार, कल है इतवार, मगरिब के बाद इंशाअल्लाह लोहारवाड़ी मस्जिद में इज्तिमा होता है। उमड़ते हुए सैलाब की तरह आओ, 1 घंटा इशा तक के लिए टाइम दे दो। इंशाअल्लाह ये 1 घंटा आपकी जिंदगी को बदल देगा, आपकी लाइफ को बदल देगा। अभी आपके सामने बेशुमार नाखा भी है। मैं बहुत काफी लंबी गुफ्तगू कर चुका हूँ। अब मैं अपनी जगह जाना चाहता हूँ। फिर आपसे मेरी आखिरी बात है, मेरी बहनों से, मेरे भाइयों से, कि आज से सच्ची तौबा करके माँ बाप के वफादार बन जाओ, माँ बाप की खिदमत गुजार बन जाओ। आज जरूरत है। माशाअल्लाह कारी रिजवान खान साहब तशरीफ लाए हैं, गाड़ी अंदर आ रही है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह कहें। हजरत के इस्तेकबाल के लिए सारा मजमा खड़ा हो जाए और नारे बुलंद आवाज से नारे लगाएं। तमाम हजरात से मेरी गुजारिश